نبی کی وفات کے صدمے پہ نہیں رو رہی ہوں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ پیارے نبی کی وفات سے علم کا وہ سلسلہ رک گیا جو جبریل امین کی آمد کی شکل میں صبح و شام ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتا تھا کہ کوئی سوال ہوتا اور جبریل امین فوراً آسمان سے اس کا جواب لے کر آتے۔ نبی کی وفات سے جبریل کی آمد کا سلسلہ رک گیا، نبی کی وفات سے آسمان سے نازل ہونے والا علم ختم ہو گیا۔ یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ اس جواب کو سن کر ابو بکر کو رونا آ گیا، عمر کو رونا آ گیا۔ فَحَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ام ایمن کے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی رونے لگے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوا کرتی ہے، بہت سچا جملہ ہے۔ تاریخ اس جملے کی تصدیق میں سینکڑوں ثبوت اپنے پاس رکھتی ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے عورت ہوتی ہے۔ آج جن بڑی بڑی ہستیوں کے نام ہم لیتے ہیں، آج ہم جن بڑی بڑی ہستیوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور آج ہم جن بڑی بڑی ہستیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے یا بہت کم لوگ جانتے ان عظیم ہستیوں کے پیچھے عورت کا کردار مضمر ہے۔ آپ نے کہا قیامت کے قریب جزیرہ عرب میں بھی شرک لوٹ آئے گا، اور جب وہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی تو کیا کہا؟ آپ نے خواتین کا تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف کرنے نہ لگ جائیں۔ زمانہ جاہلیت کا بت تھا یہ۔ قبیلہ دوس عرب کا مشہور قبیلہ تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ پیارے نبی فرما رہے قیامت سے پہلے شرک لوٹے گا، اور شرک کے فتنے میں عورتیں بہت زیادہ ملوث ہوں گی۔ کیوں؟ اپنی کم علمی کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے۔ اس لیے محترم ماں بہنوں، پڑھو 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 اور اپنے آپ کو بچاؤ ان فتنوں سے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بھائیوں، مجھے انتظامیہ نے خواتین سے متعلق بحث کرنے کا حکم دیا ہے یا درخواست کی ہے کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، اس لیے کہ ہم سب خواتین کی تعلیم کے حوالے سے یہاں جمع ہیں۔ تو بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ خواتین کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے اسلام میں جہاں سے غار حرا میں اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید میں اپنی ایک کہنے میں بجا کہلاؤں گا، اور میں اپنے یہ کہنے میں درست رہوں گا کہ اسلامی تاریخ میں مرد سے پہلے عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ پہلا کردار اسلام جب شروع ہوا، پیغمبر اسلام کی تاریخ جب شروع ہوئی، تو پہلا کردار جو نظر آتا ہے مرد سے پہلے عورت کا نظر آتا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پریشان ہو کر لوٹے تھے تو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل گھڑی میں سہارا دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے وہ جو تاریخی جملے کہے تھے، کَلَّا لَن يُخْزِيَكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحق۔ یہ واقعہ بتاتا ہے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے عورت کے کردار سے۔ عورت جب ایک بیوی کے روپ میں تھی،
ایک مثالی اور ہمدرد خاتون بیوی کے روپ میں تھی۔ اسلامی تاریخ شروع ہوئی ہے عورت سے، مرد سے پہلے عورت نے اپنا کردار شروع کیا ہے اسلامی تاریخ میں۔ اور جب آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری تھا، آسمان سے وحی نازل ہو رہی تھی، جبریل امین صبح آ رہے، شام آ رہے، جبریل امین دن وحی لے کے آ رہے، رات وحی لے کے آ رہے۔ اس وحی کو سننے، اس وحی کو پانے، اس وحی کو یاد کرنے کا جو شوق مردوں میں نظر آتا ہے، عہد نبوت کو دیکھیے گا کہ مردوں کے دوش بدوش اس جذبہ شوق میں خواتین بھی نظر آتی۔ اگر ایک طرف آسمان سے نازل ہونے والی اس وحی کو اصحاب رسول اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے تھے، تو وہی طبقہ صحابیات میں ام ورقہ رضی اللہ عنہا جیسی صحابیہ بھی تھیں جنہوں نے آسمان سے نازل ہونے والے قرآن مجید کو، آسمان سے نازل ہونے والی وحی کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور صحابیات میں اولین حافظہ کہلائی، اور ان کے حفظ کی بدولت نبی نے انہیں یہ اعزاز نصیب کیا کہ مدینے میں جہاں مسجد نبوی میں 5 وقت کی نمازیں ہوا کرتی تھی، وہیں ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز ہوا کرتی تھی۔ جب ام ورقہ عورتوں کی امام بن کر خواتین کی جماعت کا اہتمام ان کے گھر میں ہوا کرتا تھا رضی اللہ عنہا وارضاہ۔ اور سوچئے گا کہ خواتین نے آسمان سے نازل ہونے والی اس وحی کو اور آسمان سے نازل ہونے والے اس علم کو کس سنجیدگی سے لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جلیل القدر صحابہ، انہوں نے کہا کہ چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں۔ ام ایمن ایک ایسی جلیل القدر صحابیہ ہیں، پیارے نبی بھی کبھی کبھار ان کے پاس جایا کرتے تھے، بڑے رتبے والی تھیں، بڑی علم والی تھیں، ذی علم تھی۔ پیارے نبی کے انتقال کے بعد کچھ تسلی پانے کے لیے، کچھ تسلی دینے کے لیے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ام ایمن کے گھر کا رخ کیا۔ جیسے ہی ابو بکر اور عمر ام ایمن کے گھر پہنچے، ام ایمن رونے لگی، زارو قطار رونے لگی۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ام ایمن کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے کہا، انہوں نے یہ سمجھا کہ پیارے نبی کے وفات کے صدمے سے رو رہی ہیں، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے ام ایمن کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ رونا مت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں یقیناً وہ دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہوگی۔ ام ایمن نے کہا، ابو بکر عمر سنو، میں پیارے نبی کی وفات کے صدمے پہ نہیں رو رہی ہوں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ پیارے نبی کی وفات سے علم کا وہ سلسلہ رک گیا جو جبریل امین کی آمد کی شکل میں صبح و شام ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتا تھا کہ کوئی سوال ہوتا اور جبریل امین فوراً آسمان سے اس کا جواب لے کر آتے، اور بہت سارا علم جبریل امین کی آمد پر ہمیں سننے کو ملتا۔ نبی کی وفات سے جبریل کی آمد کا سلسلہ رک گیا، نبی کی وفات سے آسمان سے نازل ہونے والا علم ختم ہو گیا، یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ اس جواب کو سن کر ابو بکر کو رونا آ گیا، عمر کو رونا آ گیا۔ فَحَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، ام ایمن کے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی رونے لگے۔ مثالیں بہت ہیں، حوالے بہت ہیں کہ عہد نبوت میں خواتین صحابیات نے کس جذبہ اور کس شوق سے تعلیم کے میدان میں قدم بڑھائے اور تعلیم کے سلسلے میں کیا کیا قربانیاں دی۔ آپ عہد نبوت میں جو بیداری خواتین میں آئی، اس کا نتیجہ عہد تابعین میں دیکھیے گا، عہد صحابہ میں دیکھیے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے خطبہ جمعہ میں 12 ایک واقعہ سنا ہوگا۔ ایک مجلس جمع تھی اور گفتگو کون کر رہے تھے؟ گفتگو عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں، بڑے علم والے صحابی ہیں۔ وہ گفتگو کر رہے، مجلس میں مرد بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوران گفتگو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی عورت پر اور گدوانے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ واشمات اور مستوشمات، جسے انگریزی میں ٹیٹوس بنانا کہتے ہیں، غیر مسلمین میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے گدنے والی عورت پر اور گدوانے والی عورت پر۔ یہ کہنا تھا
خواتین میں سے ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور عبداللہ بن مسعود سے کہتی ہے، عبداللہ بن مسعود، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے گودنے والی عورتوں پر اور گدوانے والی عورت پر لعنت بھیجی، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مائی ہے، قرآن کے اندر ہے۔ خاتون نے کہا عبداللہ بن مسعود، فاتحہ سے ناس تک پورا قرآن پڑھ چکی ہوں، کہیں نہیں ہے، اللہ نے کہیں لعنت نہیں بھیجے۔ اور واقعی آپ قرآن پڑھیے گا فاتحہ سے ناس تک، پورے قرآن میں کہیں آپ کو ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی کہ جہاں اللہ نے کہا ہو کہ گواشمات مستوشمات پہ میری لعنت ہے، گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت پہ میری لعنت ہے۔ کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ عورت بجا کہہ رہی تھی اور عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے آیت ایسی۔ آپ داد دیجئے اس خاتون کی استحضار علمی کی، کتنا علم تھا اس خاتون کو، قرآن کو کس گہرائی کے ساتھ پڑھا تھا اس عورت نے، اور اس سے بڑھ کر اس عورت کو اپنے علم پر جو اعتماد تھا کہ مجمع عام میں، کسی تنہائی کی بات نہیں، مجمع عام میں چیلنج کر رہے ہو بھی کس سے کر رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر اور عظیم ذی علم صحابی سے کر رہی ہے، اور کہہ رہی کہ پورا قرآن میں نے پڑھ لیا، پورے قرآن میں کہیں یہ آیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اور یہ خاتون کہہ رہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود، اور دونوں کی بات صحیح تھی، عبداللہ بن مسعود کی بات بھی صحیح تھی رضی اللہ عنہ، خاتون صحابیہ کی بات بھی صحیح تھی۔ کیسے؟ وہ اس طرح، عبداللہ بن مسعود نے سمجھایا خاتون کو، کہا کہ مائی یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے تو لعنت بھیجی ہے نا؟ خاتون نے کہا وہ ہاں حدیث میں تو ہے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، حدیث میں ہے، یہ میں مانتی ہوں۔ کہا حدیث میں اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اور قرآن میں تمہیں یہ آیت ملتی ہے نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے نبی جو دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ کہا کہ ہاں یہ آیت تو ملتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی کا لعنت بھیجنا اور پھر قرآن کا یہ کہنا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی لعنت دراصل اللہ کی لعنت ہے، جس پہ نبی لعنت بھیجیں گے یا اس پہ اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ یہ واقعہ بہت سارے سبق رکھتا ہے، اس میں بہت بڑا سبق یہ ہے ایک خاتون صحابیہ کا استحضار علمی اور اپنے علم پر کیسا اعتماد ان صحابیہ کو تھا۔ اچھا پھر بھی یہ آزاد عورت، آپ کو معلوم ہے اس دور غلامی کا زمانہ تھا، مارکیٹ میں انسان جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ عورت جب غلام ہوتی تھی تو اسے لونڈی کہا جاتا تھا۔ جانتے ہیں لونڈی کا اسٹیٹس کیا تھا اس معاشرے میں، اس سماج میں؟ آج ہمارے گھر میں نوکرانی آتی ہے نا صبح برتن مانجنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، اس زمانے میں لونڈی کا اسٹیٹس اس سے بھی گرا ہوا تھا۔ یہ نوکرانی ہے جو ہمارے گھر آ رہی ہے، ہم ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ تنخواہ لیتی ہے، کام کر کے جاتی ہے۔ لونڈی جسے کہتے ہیں اس کا اسٹیٹس تو اور زیادہ گرا ہوا۔ اسلام کے آنے کے بعد آزاد عورتیں تو آزاد عورتیں، خواتین میں تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے اتنی بیداری آئی، اتنی بیداری آئی، اور لونڈیوں میں پڑھنے کا اس قدر شعور بیدار ہوا۔ تاریخی کتب میں یہ واقعہ منقول ہے، علی بن حسین جو کہ زین العابدین کہلاتے ہیں، حضرت علی بن حسین ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، ان کی لونڈی اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا، وہ پانی انڈیل رہی تھی۔ علی بن حسین وہ اہل بیت میں سے ہیں، زین العابدین ان کا لقب ہے، حضرت علی کے نواسے لگتے ہیں۔ تو علی بن حسین وضو کر رہے ہیں اور ان کی لونڈی پانی انڈیل رہی ہے، اتنے میں یہ ہوا کہ لونڈی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا اور نیچے گر کر ٹوٹا۔ علی بن حسین کو غصہ آ گیا، اس لیے کہ پانی سے ان کا دامن بھیگ گیا۔ حضرت علی بن حسین غصے سے اپنی لونڈی کو گھورنے لگے، غصے سے اپنی لونڈی کو دیکھنے لگے۔ لونڈی نے دیکھا کہ آقا بہت غصے میں ہے، تو لونڈی نے فوراً قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے بندے غصے کو پیا کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے کی دیر تھی، علی بن حسین نے جو کہ غصے سے دیکھ رہے تھے فوراً سر جھکا لیا۔ لونڈی نے فوراً آیت کا دوسرا حصہ پڑھا،
वलकाज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास, अल्लाह के बंदे गुस्से को पीते भी हैं और लोगों को माफ़ भी करते हैं। अली बिन हुसैन ने सर उठा के कहा, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लौंडी ने फौरन आयत का तीसरा टुकड़ा पढ़ा, वलकाज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह के बंदे गुस्से को पीते भी हैं, लोगों को माफ़ भी करते हैं और एहसान करने वालों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। ये पढ़ने की देर थी, अली बिन हुसैन ने कहा, जाओ मैं तुम पे एहसान करता हूँ, आज़ाद करता हूँ, आज से आज़ाद हो तुम। गैर मामूली वाक़ियात, एक लौंडी का इस्तेहज़ार इल्म, कुरान पर एक लौंडी की इतनी गहरी नज़र, उसके साथ एक वाक़िया होता है और अपने सिचुएशन के लिए कुरान से बरमहल बरजस्ता ऐसे इस्तिदलाल करती है। ऐसी रोशन मिसालें आपको सिर्फ इस्लामी तारीख़ में मिलेंगी। ये इस्लाम का एहसान अज़ीम है, ये इस्लाम का एहसान अज़ीम है। इस्लाम ने औरत को हर शोबे हयात में आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि औरत का वो तक़द्दुस, औरत की वो अज़मत जिसको खोए हुए सदियां गुजर चुकी थी, इस्लाम के आने के बाद औरत की वो अज़मत रफ्ता लौट आई और फिर से ये औरत माँ बनकर, बीवी बनकर, बहन बनकर अपना किरदार अदा करने लगी। और हम आपको बताएं, औरत जब अपना किरदार अदा करने पे आती है ना, औरत जब समाज में अपना रोल अदा करने पे आती है, कभी माँ बनकर, कभी मिसाली बीवी बनकर, कभी बहन बनकर, तो वल्लाहिल अज़ीम वो इतने अजीम कारनामे अंजाम देती है, सैकड़ों मर्द मिलके भी एक औरत का मुकाबला नहीं कर सकते। औरत के किरदार में अल्लाह ने वो ताकत रखी। मशहूर जुमला है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत हुआ करती, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत हुआ करती है। बहुत सच्चा जुमला है। तारीख इस जुमले की तस्दीक में सैकड़ों सबूत अपने पास रखती है। हर कामयाब इंसान के पीछे औरत होती है। आज जिन बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम हम लेते हैं, आज हम जिन बड़ी बड़ी हस्तियों की कुर्बानियों को याद करते हैं और आज हम जिन बड़ी बड़ी हस्तियों की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हैं, आप नहीं जानते या बहुत कम लोग जानते, उन अजीम हस्तियों के पीछे औरत का किरदार मुज़म्मर है। औरत की मिसाल कैसी जानते हैं? फाउंडेशन का पत्थर है वो, बुनियाद का पत्थर है वो। दिखने वालों को सिर्फ बिल्डिंग दिखती है, फाउंडेशन का पत्थर दिखता नहीं है। जबकि ये इमारत उसी फाउंडेशन पे खड़ी है, उसी पत्थर पे खड़ी है। अगर वो पत्थर ना हो तो ये इमारत गिर जाए। औरत के किरदार की मिसाल भी ऐसी ही है। मर्दों ने जो कारज़ारे जिंदगी में रोल अदा किए हैं, इन मर्दों को हमेशा बनाया और तैयार किया है औरत ने। मैं एक मिसाल देता हूँ। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं इब्न हजर कौन है? इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख़ के अजीम मुहद्दिस, सही बुखारी के शारह। 3वीं सदी हिजरी में इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखी और उसकी शरह हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी ने 9वीं सदी हिजरी में की। सही बुखारी इतनी दकीक किताब, इतनी दकीक किताब, इतनी इल्मी किताब, लोगों ने कहा कि सही बुखारी की शरह एक फ़र्ज़ किफ़ाया था उम्मत पर, जिस फ़र्ज़ किफ़ाया को 5 सदियों बाद हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह ने उम्मत की जानिब से अदा किया जब उन्होंने फ़थुल बारी लिखी। सही बुखारी की बहुत सारी शुरुआत हैं। सबसे आला शरह, सबसे मुनफरिद शरह और सबसे नुमाया शरह फ़थुल बारी इब्न हजर की। इब्न हजर इस्लामी तारीख़ में एक इनफरादियत रखते हैं। और आपको बताएं हम, इब्न हजर को इब्न हजर बनाया किसने? इब्न हजर यतीम थे, बचपन में माँ का इंतकाल हो गया। बचपन में माँ का इंतकाल हो गया। उनकी एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था सित्तुर रकब। इब्न हजर की बहन ने अपने इस भाई को माँ के बाद संभाला। वाक़ियतन बहुत सारे घरानों में बड़ा भाई, कभी बाप जब चला जाता है तो बड़ा भाई बाप की जगह लेकर बाप का किरदार अदा करता है। और वैसे ही बहुत सारे घरानों में माँ जब बचपन में रुखसत हो जाती है तो बड़ी बहन वो माँ बन के जो है अपनी जिम्मेदारी अदा करती है।
ابن حجر کو بنانے میں، سنوارنے میں، نکھارنے میں، بڑھانے میں، انہیں تراشنے میں، انہیں تراش کر ہیرا بنانے میں ان کی اس بہن ست الرکب کا کردار ہے۔ ابن حجر اپنی اس بہن کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جانتے ہیں؟ چھوٹا سا جملہ کہا ابن حجر نے، لیکن اس چھوٹے سے جملے میں جو جذبات مضمر ہیں اپنی بہن کے لیے، ابن حجر نے اپنی بہن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا یہ میری بہن بہن نہ تھی، وہی امی بعد امی، وہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں تھی، وہی امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری دوسری ماں تھی۔ ست الرکب نے ابن حجر کو بنایا ہے۔ ابن حجر جیسی شخصیت امت کو ایسی ہی مائیں، ایسی ہی خواتین، ایسی ہی بہنیں دیا کرتی ہیں۔ عورت بہت عظیم ہوتی ہے، بہت عظیم ہوتی ہے جب وہ اپنا کردار ادا کرنے پر آئے، جب اپنا رول ادا کرنے پر آئے۔ چونکہ ہم بنات کے ادارے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور ہماری بہت ساری بہنیں، رپورٹ میں جیسے بتایا گیا، مختلف شعبوں میں لے کر غالباً 29 بچیاں امسال سند فراغت یہاں سے حاصل کر رہی ہیں۔ بنات کے اداروں میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یہ بڑی خیر و برکت والے ادارے ہیں۔ لڑکیوں کے مدارس سے ایسی ایسی بچیاں فارغ ہوئی ہیں جنہوں نے مدرسوں میں پڑھنے کے بعد سماج میں انقلاب لا لیا۔ کیسے انقلاب لایا؟ کہیں مکتب قائم کر کے، کہیں اپنی بستی میں چھوٹا سا مدرسہ قائم کر کے بڑا انقلاب لایا۔ شادی ہوئی، شوہر بے نمازی تھا، بے دین تھا، بے نمازی شوہر کو نمازی بنایا، بے دین کو دیندار بنایا۔ سسرال میں گئی، سسرال میں دینداری نہ دی، اس خاتون کے، اس بہن کے جانے سے پورا سسرال دیندار بن گیا۔ ہماری مدارس کی پڑھی ہوئی بچیوں سے سماج کو، معاشرے کو واقعی بڑا خیر حاصل ہوا اور بڑا انقلابی کردار ادا کیا۔ لیکن وہیں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بعض مدرسے ایسے ہیں یا بچیوں کے مدرسے سے فارغ ہو کر نکلنے والی بعض لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے بنات کے ان اداروں کی نیک نامی کو داغدار بھی کیا ہے۔ کیسے داغدار کیا؟ اچھا کردار نہیں پیش کیا۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں، فیملی لائف میں سکسس نہ ہوئی، اپنے علم کو بہانہ بنا کر فیملی لائف میں ناکام رہی۔ کیسے ناکام؟ پردے کا بہانہ کر کے روم سے نکلتی ہی نہیں، نہ کچن جاتی ہے، نہ پکاتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی پردے کا بہانہ کر کے۔ اور بعض جگہ یہ شکایت، شوہر کو جاہل سمجھ کے، جاہل کی نظر سے دیکھنا اور خود کے اندر احساس برتری اور ایک طرح کا تعلی کا جذبہ، ہاں تقریر کرنے کے لیے کھڑا کرو، پہلی ہی تقریر میں کہے گی کہ ساس سسر کی خدمت کرنے کا اسلام میں کہیں حکم نہیں ہے، پہلی ہی تقریر میں کہے گی۔ ایسے کچھ کردار کی وجہ سے بنات کے یہ ادارے بدنام ہو رہے ہیں اور صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا میرے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ دکھائیے، اور بس مدرسے کی پڑھی بھی نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے؟ ایسا ہو رہا ہے، واقعہ ہے۔ میں اپنی ان بہنوں سے کہوں گا جو امسال یہاں سے سند فراغت حاصل کر رہی ہیں یا آئندہ جو بھی ہماری بہنیں مدارس میں پڑھ رہی ہیں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے اس تاثر کو ختم کرنا۔ جہاں آپ اپنی تعلیمی زندگی میں سکسیس ہیں، جہاں آپ اپنی دعوتی اور تبلیغی زندگی میں سکسیس ہیں، وہیں اپنی فیملی لائف میں بھی کامیاب ہو کے دکھاؤ۔ اپنے شوہر کے لیے مثالی بیوی بنو، اپنے باپ کے لیے مثالی بیٹی بنو، اپنے بچوں کے لیے مثالی ماں بنو، اپنی سسرال کے لیے مثالی بہو بنو۔ میں پچھلے دنوں ایک بات سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی اور شاید آپ میں سے بھی بہت ساروں نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، جانا ہوگا۔ سعودی عرب کا معاشرہ علمی اعتبار سے بہت اونچا ہے۔ وہاں بنات کے اداروں میں بھی نظام تعلیم اتنا مستحکم ہے، وہاں کے مدارس کا نصاب پڑھی ہوئی خواتین اتنی متمکن ہوتی ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، ہمارے ملک کے شیخ الحدیث کو بھی ان کے سامنے بٹھا دیں تو شیخ الحدیث کا منہ بند ہو جائے گا۔ زبردست علم رکھنے والی خواتین۔ پچھلے دنوں ایک خاتون کا تذکرہ بہت عام ہوا سوشل میڈیا وغیرہ پہ، دکتورہ حمدہ رویلی اس خاتون کا نام بتایا گیا۔ کیا خصوصیت ہے اس خاتون کی؟ 40 پر 3 سال عمر ہے،
40 پر 3 سال کی عمر میں اس خاتون نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے 40 پر 3 سال کی عمر میں۔ اچھا، اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں، جو اچنبھے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ اس خاتون نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی 40 پر 3 سال کی عمر میں، اور فیملی لائف کا یہ حال، اس خاتون کو 19 بچے 10 لڑکے اور 9 لڑکیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے ڈگری بھی جاری ہے، تعلیم بھی جاری ہے، اور ہر سال ایک بچے کی ولادت ہو رہی ہے۔ سلام کیجئے اس خاتون کے حوصلے کو، سلام کیجئے اس خاتون کے صبر کو۔ عورت جب صبر کرنے پہ آتی ہے وہ ایسا صبر کرتی ہے کہ مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عورت جب حوصلے دکھانے پہ آتی ہے، چٹانوں جیسے حوصلے وہ دکھاتی ہے۔ ایسی عورتوں کو سلام ہے۔ 19 بچے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری اس نے کی ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ صنف نازک ہے؟ جس نے بھی عورت کو صنف نازک کا ٹائٹل دیا ہے، وہ جب ان جیسی عورتوں کو پڑھے گا تو سوچے گا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کو صنف نازک کا نام دیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی تعلیمی زندگی میں بھی کامیاب رہی، اپنی دعوتی زندگی میں بھی کامیاب رہی، وہیں شوہر کے لیے مثالی بیوی بنی، بچوں کے لیے مثالی ماں بنی، سسرال کے لیے مثالی بہو بنی۔ آج میری محترم ماں بہنوں اور وہ بہنیں جو مدرسے سے فارغ ہو کے نکل رہی ہیں، آپ کے آگے یہی چیلنج ہے، یہی چیلنج ہے۔ پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد، فراغت کے بعد اپنی فیملی لائف میں سکسس ہو کے دکھانا۔ ہوشیار، فیملی لائف میں ناکام نہ ہونا، شوہر کی نافرمان نہ بننا، بچوں کی ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہونا، سسرال والوں کے ساتھ کوئی ایسا ویسا سلوک نہ کرنا۔ یہ ایک چیلنج ہے جو مدارس میں پڑھنے والی بچیوں کو فیس کرنا ہے، اور فیس کر کے یہ جو تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں چاہیے، اس تاثر کو ختم کرنا ہے۔ محترم ماں بہنوں، ہم سب قرب قیامت کے زمانے میں جی رہے ہیں، اور قرب قیامت وہ زمانہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بہت سارے فتنوں کا تعلق خواتین سے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب جو فتنے ہوں گے وہ فتنے حلقہ خواتین میں اٹھیں گے، خواتین میں پیدا ہوں گے۔ آپ نے کہا قیامت کے قریب جزیرہ عرب میں بھی شرک لوٹ آئے گا۔ پیارے نبی نے جس جزیرہ عرب کو شرک سے پاک کیا تھا، آپ نے پیشن گوئی فرمائی قیامت سے پہلے جزیرہ عرب میں بھی شرک لوٹ آئے گا۔ اور جب وہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی تو کیا کہا؟ آپ نے خواتین کا تذکرہ کیا۔ آپ نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف کرنے نہ لگ جائیں۔ زمانے جاہلیت کا بت تھا یہ، قبیلہ دوس عرب کا مشہور قبیلہ تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ پیارے نبی فرما رہے قیامت سے پہلے شرک لوٹے گا، اور شرک کے فتنے میں عورتیں بہت زیادہ ملوث ہوں گی۔ کیوں؟ اپنی کم علمی کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے۔ اس لیے محترم ماں بہنوں، پڑھو 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 اور اپنے آپ کو بچاؤ ان فتنوں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت فتنہ بے حجابی کا تذکرہ کیا۔ ہماری کسی بچی نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا، صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما، اس میں سے آپ نے فرمایا ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لا یرحن رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ بے حجابی کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، اور پیارے نبی نے ایسی عورتوں کو جہنمی قرار دیا۔ تو قیامت، قرب قیامت کے بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو عورتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہوشیار، ان فتنوں میں خود کو ملوث نہ کرنا، اللہ سے استقامت مانگا کرو، دعاؤں کا سہارا لیا کرو، رب العالمین سے مناجات کرو، کہو کہ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہ لا یصرف عنی سیئہ الا انت۔ اے اللہ، مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے، کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، اور اے اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا لے، کہ برے اخلاق سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں، آخری بات جسے کہہ کر میں اپنی گفتگو کے اختتام پہ آتا ہوں، ایک صفت ہے تمہاری، اس کی حفاظت کر لو۔
اس ایک صفت کی حفاظت ہو جائے گی، تم اپنا بہت کچھ محفوظ کر جاؤ گے، وہ ہے صفت حیا، صفت غیرت۔ اپنی شرم کی حفاظت کرو، اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنی غیرت کی حفاظت کرو۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ یہ زمانہ، یہ حالات، یہ ماحول جس میں ہم جی رہے ہیں، بے حیائی کا زمانہ ہے، بے شرمی کا زمانہ ہے، بے غیرتی کا زمانہ ہے۔ شرم رخصت ہوتی رہی، حیا رخصت ہوتی رہی، غیرت دفن ہو چکی ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، رشتہ دیکھ کر اپنی بیٹی سے مشورہ کرتا ہے کہ بیٹی دیکھ، میں نے تیرے لیے ان صفات کا حامل لڑکا دیکھا ہے، یہ رشتہ منظور ہے کیا؟ جب باپ پوچھتا ہے تو بیٹی خاموش رہتی ہے، نہ وہ ہاں کہتی ہے نہ وہ نہ کہتی ہے، خاموش رہتی ہے۔ صحابہ نے نبی سے پوچھا کہ جب ایک باپ اس طرح اپنی بیٹی سے پوچھے اور بیٹی خاموش رہے، اللہ کے نبی کیا سمجھے ہم؟ پیارے نبی نے کہا سمعت و اذن و سکوت و اذن و، اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ جاؤ۔ اسے ہاں کہنے میں شرم روک رہی ہے، حیا روک رہی ہے، وہ ہاں کہنے میں شرما رہی ہے، خاموش ہے تو سمجھ جاؤ کہ رشتہ منظور ہے، آگے بڑھاؤ۔ یہ حیا کا معیار تھا 1400 سال پہلے۔ آج کی بے حیائی کا حال کیا ہے؟ ہاں، خود لڑکا منتخب کرتی ہے کالج لائف میں، اسکول لائف میں، پورے خاندان سے فائٹ کرتی ہے، ایسے ویسے لڑکے کو پسند کر لیتی ہے جو اس کے لیے کفو نہیں، برابر کا نہیں ہے، گھٹیا قسم کے لڑکے کو منتخب کر لیتی ہے۔ باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، پورا خاندان سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ صحیح نہیں ہے، اس کا اسٹیٹس صحیح نہیں ہے، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، پورے خاندان سے فائٹ کرتی ہے۔ یہ اکیلی ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف، اور پوری بے شرمی سے کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی، نہیں تو مر جاؤں گی۔ ہاں، ایسے زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ اپنی حیا اور اپنی غیرت کی حفاظت کرو۔ غیرت بہت بڑی چیز ہے، یہ ضمیر کا بحران ہے، یہ غیرت کا بحران ہے، یہ بے شرمی کا بحران ہے، اور اس کے اولین ذمہ دار کون ہیں جانتے ہیں؟ اس کے اولین ذمہ دار وہ ہیں جنہیں شریعت نے ولی کہا، اولیاء کہا۔ ولی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ولی جسے کہتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی باپ ہوتا ہے، ولی چچا ہوتا ہے، ولی تایا ہوتا ہے، ولی دادا ہوتا ہے، ولی چچا زاد بھائی ہوتا ہے نا۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ کیا ولی کی ذمہ داری صرف یہ مجلس نکاح میں، دفتر میں ولی کی جگہ اس کا نام آ جائے بس یہ ذمہ داری ہے؟ نہیں، ولی اسے کہتے ہیں جس کی ذمہ داری بنتی ہے بچپن سے اپنی بیٹی کی آبرو کا محافظ بنا رہے، اس کی غیرت کا محافظ بنا رہے، اس کی حیا کا محافظ بنا رہے، اس کی جوانی کی حفاظت کرے، جب تک کہ شرعی طریقے سے اس کے ہاتھ کو کسی لڑکے کے ہاتھ میں تھما نہ دے۔ ایک سرمایہ کے طور پر، ایک دولت کے طور پر اپنی گھر کی خواتین کی آبرو کی حفاظت کرنا، اور وہ جس کی امانت ہے اس کے حوالے شریعت کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ ولی کی ذمہ داری ہے۔ آج کے ولی ولی نہ رہے، ولی کا مفہوم سمجھا نہیں۔ ہاں، اکبر الہ آبادی کی وہ بات 1000 بار ہم نے سنی، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ نسأل اللہ السلامت والعافیہ۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر ختم کرتا ہوں۔ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جس طرح اس نے آج ہمیں یہاں دین کے حوالے سے جمع کیا ہے، کل روز قیامت رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اللہم آمین۔